کہ ضرور ہے کہ مسیح کے ضرور ہے، لازمی ہے، یہ بات ٹل نہیں سکتی، اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس سے ہم جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتے، ضرور ہے، یہ بات ہونی ہے، یہ طے ہے، اسے کوئی قانون بدل نہیں سکتا، اسے کوئی خیال تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسے کوئی فلسفہ بدل نہیں سکتا، یہ ضرور ہے الٹیمیٹ، جس میں رد و بدل نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کسی مشورت کی ضرورت نہ رہے، فائنل۔ اور وہ کیا ہے؟ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت کے سامنے، اور یہ تخت کون سا ہے؟ عدالت کا تخت ہے۔ کون سا ہے؟ عدالت کا تخت۔ عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا، کس کا؟ اس میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ سب لوگ، ایوری ون۔ اگر آپ نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، خاتون ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بات حتمی ہے کہ ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، ریویل کر دینا، انکشاف کر دینا، ٹھیک ہے، سامنے لے آنا، روشنی میں لے آنا۔ بہت سے کام ہو سکتا ہے ہم گھر والوں سے چھپا سکتے ہیں، دنیا سے چھپا سکتے ہیں، دوستوں سے چھپا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خامند بیوی سے چھپا سکتے ہیں، بیوی خامند سے چھپا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، کوئی تو ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کوئی جو ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ مافوق الفطرت، نہ نظر آنے والی خدا کی شخصیت ہے، اس کی ذات ہے۔ ارے بھائی، تجھے اگر انسان کا خوف ہے تو اس سے چھپ کر رہا ہے، تو جو خدا تجھے دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا، اسے تجھے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ اس کا نتیجہ کیا، کیوں حال ظاہر کیا جائے؟ تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ خواہ وہ بھلے ہوں اور خواہ وہ برے ہوں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت یا کوئی بھی شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ برے کام کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا؟ اور بھائی انگور کی بیل سے کبھی آپ نے سیب توڑے ہیں؟ بلکہ انگور کی بیلیں ہی آ رہی ہیں تو آپ کو کیا، مجھے کیا پتا۔ کبھی جامن کے درخت سے سیب گرے ہیں، آم گرے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بیج کون سا ہے؟ جامن کا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیج برائی کا ہے، بیج نالائکی کا ہے، بیج خدا سے دوری کا ہے، تو اس کا نتیجہ خدا کی قربت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سو پہلے نمبر پہ تو ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں خداوند مسیح کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر لفظ پوری بائبل میں، بلکہ یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے، 5 باب اس کی 17ویں آیت میں، 17 جسے کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو عدالت کرنے کا اختیار بخش دیا ہے۔ اب اے میری بہن، میرے بھائی، جو تو اس بلڈنگ میں موجود ہے یا کیمرے کے وسیلہ سے تو مجھے سن رہا ہے، یہ بات میں تجھ پر پہنچانا چاہتا ہوں تجھ تک کہ خدا اب عدالت نہیں کرے گا، مسیح عدالت کرے گا۔ مسیح تیرے کاموں کا بدلہ دے گا، اور اگر تیری سرشت، اگر تیرا نسب نامہ، اگر تیرا تعلق مسیح کی ذات سے نہ نکلا، اگر تیری جو واقفیت ہے وہ یسوع نام سے نہ ہوئی، اگر تجھے کبھی اس کا اپنی زندگی میں تجربہ نہ ہوا، کبھی تیرے پاس اس کی کوئی گواہی نہ ہوئی، تو اس سے کاٹ دیا جائے گا، اور تجھے یہ حکم تیرے لیے صادر کیا جائے گا کہ اسے آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دو، جہاں کا ہے رونا اور دانت کا پیسنا ہے۔ اس لیے عزیز، تجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تجھے اس دنیا کی جو مشکلات ہیں اور جو ابدی زندگی کی جو مشکل ہے جہنم کی، اس سے تجھے ایک ہی شخصیت آزاد کر سکتی ہے، اور وہ مسیح خداوند یسوع ہے۔ آمین۔
اس لیے یہ خیال چھوڑ دیں. شکر ہے خداوند کا. لیکن ان تمام لوگوں کو یہ بات جاننا ضروری ہے ان کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اپنے مردوں کے لیے, طرح بطرح کے کام ان کے لیے کرتے پھرتے ہیں. ارے بھائی, تو زندگی جو زمین پر تیری ہے, تیرا جو فرض بنتا ہے کہ تو نے اسے لیا, تو نے اسے کفنایا, تو نے اسے دفنایا, یہ تیرا اخلاقی فرض ہے جسے پورا کرنا تیرے پر فرض ہے. لیکن تو اس کی روح کو زندگی میں یا موت میں داخل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا, کیونکہ مسیح کی تخت عدالت کے سامنے کوئی کسی کا طرفدار نہیں. پطرس کا خط پڑھ کے دیکھیں, وہاں پر لکھا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, نہ وہ آپ کا ہے نہ وہ میرا ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو تعلیم دے رہا ہوں تو یہ میرے لیے پہلے ہے. اگر میں دعائی یقینی دیتا میں آپ کو تعلیم نہیں دے سکتا. اگر میں دعا نہیں کرتا میں آپ کو دعا کرنے کے لیے کہہ نہیں سکتا. اگر میں اپنی زبان کو اختیار میں, کنٹرول میں نہیں رکھتا میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دے سکتا. اس لیے زبان سے میں ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی. بھائی یہ جس طرح سے جس زبان سے ہم غیر زبانیں بولتے ہیں, غور سے سنیے گا, اس زبان سے معافی مانگنا بھی سیکھیں. اسی زبان سے اگر کسی کا نقصان ہو جاتا تو اسے یہ بھی کہنا سیکھیں کہ مجھے معاف کر دے. جس زبان سے آپ اور میں غیر زبانیں بولتے ہیں اس سے کسی کی چغلی تیرے منہ سے نہ نکلے, رائٹ, گالی نہ نکلے, ورنہ تو مسیح کا صحیح نمونہ پیش نہیں کر رہا. غرض ہمارا خدا اجر دینے والا خدا ہے. آئیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب, یہ حوالہ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا بولا ہے لیکن اب آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. 22واں باب اس کی 12ویں آیت. یہاں لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. مسیح یسوع بات کر رہا ہے یوحنا سے, جس کے وسیلہ سے مکاشفہ کی کتاب لکھوائی گئی. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک, کیا لکھا ہے, ہر ایک, یعنی کہ ایوری تھنگ, جس میں آپ کی گفتگو شامل ہے, جس میں آپ کا سوچنا شامل ہے, جس میں آپ کا سننا شامل ہے, جس میں آپ کا بولنا, واک کرنا, چلنا پھرنا شامل ہے, ایوری تھنگ. کھانا پینا, ٹھیک ہے, اس میں کیا شامل ہے, کھانا پینا بھی شامل ہے. کھانے پینے کا بھی حساب دیا جائے گا. کیسے؟ کچھ لوگ جو قربانی کے گوشت پر یا ایسی لوازمات پر یا ایسے کھانوں پر جن کا مسیح کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, دل ہار جاتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, بیمار بھی, جن کو پتہ ہے کہ یہ کھانا میرے لیے خراب ہے, یا میرے لیے, پچھلے ہفتے ویسے میں نے اس پہ زور دیا تھا شوگر والوں کے لیے, آج دل والوں کے لیے زور دیتے ہیں. بھئی اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے تو چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں. اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہے تو گرم مسالوں والی چیزیں پلیز نہ کھائیں, ٹھیک ہے. اگر معدوں کا مسئلہ ہے, یہ بات غور سے سنیے گا, باہر کا کھانا نہ کھائیں آپ, پلیز بالکل نہ کھائیں. پانی فلٹریٹڈ پئیں, ٹھیک ہے, صاف پانی پینے کی کوشش کریں. گھر میں آپ سادہ کھانا کھا لیں تاکہ آپ کی زندگی کے دن بڑھ جائیں. بہرحال ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. مسیح کہہ رہا ہے اجر کس نے دینا ہے, میں نے دینا ہے. میں الفا اور اومیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. یعنی کہ میں آغاز کرنے والا ہوں اور میں اختتام کرنے والا بھی ہوں. میں شروع بھی کرتا ہوں اور میں اینڈ تک, آخر تک بھی لے کر جانے والا میں ہی ہوں. بتانے کا مطلب مسیح یسوع کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تو جہاں بھی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کھڑا ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں, میں تیرے بارے میں سن رہا ہوں, اس لیے تو میری حدوں سے تجاوز نہیں کر سکتا.
تو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں جا کر تو برائی کر سکتا ہے چھپ کر، لیکن میں وہاں بھی موجود ہوں، میں وہاں بھی موجود ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہمارا خدا کون سا خدا ہے؟ اجر دینے والا خدا ہے۔ اگر خدا اجر دینے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی اجر دینے والی، یعنی کہ جو بزنس سسٹم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اجر دینے والی نہ ہوتی۔ دنیا کے جتنے عدالتی سسٹم ہیں یہ کلام کی اس سچائی پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو اور مجھے اس بات کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ میرے لفظ جو منہ سے نکل رہے ہیں وہ گالی کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن امثال کی کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ جو صادق کا منہ ہے اس سے لوگ زندگی پاتے ہیں، اس سے لوگوں کی ترقی ہوتی ہے، اس سے لوگ سرفرازی پاتے ہیں، لیکن جو شریر کا منہ ہے یہ جو ہے لوگوں کی بربادی کا، ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے لوگ ترقی کریں یا ڈیکریز ہو جائیں، کم ہوں، گر جائیں، ختم ہو جائیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ اور اگر آپ کا فیصلہ جو بھی ہے اسی کے مطابق مسیح ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ ہاللویا۔ او جیسس، او جیسس، ہاللویا، ہاللویا۔ اس سے کہے مجھے معاف کر، اس سے کہے مجھ پر رحم کر، میرے الفاظ بدل دے، اس ہفتے سے، آج سے، ابھی سے میری گفتگو بدل جائے، میری سوچ بدل جائے۔ ہاللویا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ گفتگو پتہ کب کسی کی بدلتی ہے؟ جب اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا ذہن بدلتا ہے، کیونکہ لفظ یہاں پر ہیں۔ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے۔ اور اگر یہاں ٹھیک لفظ فیڈ نہیں نہ کیے تو یہاں سے صحیح لفظ نہیں نکل سکتے۔ کیسٹ ہی غلط لا دو گے تو ڈیکاں جو آواز صحیح نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی اپنی کیسٹ ٹھیک کروائیں جو یہاں پر ڈلتی ہے، اور یہ خدا کے کلام سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فیڈ کریں، پھر آپ کے منہ سے ہمیشہ ٹھیک بات ہی نکلے گی۔